بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم فر على كونه معیارا فقال فيصير غیره منفیا. پھر اس بات پر کہ وقت معیار ہے مصنف نے ایک تفریع پیش کی ہے. تفریع یعنی پیچھے بتایا کہ وقت مؤدہ کے لیے معیار ہو تو اس کے معیار ہونے پر تفریع فرماتے ہیں. فرمایا کہ امر موقت کا غیر منتفی ہوگا. امر موقت کا غیر منتفی ہو کیا مطلب کہ جب رمضان کا مہینہ یہ روزے کے لیے معیار ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وقت بچتا نہیں تو اس فرض روزے کے علاوہ جو روزہ ہوگا وہ منفی ہوگا. رمضان میں منفی ہوگا یعنی وہ مشروع نہیں ہوگا, وہ روزہ مشروع نہیں ہوگا. تو رمضان کے ایام میں غیر رمضان کا روزہ مشروع نہیں ہوگا, غیر رمضان کا روزہ مشروع نہیں ہوگا بلکہ اس وقت میں صرف اور صرف رمضان کا روزہ ہی مشروع ہوگا, دوسرا روزہ رکھنے کی اس میں اجازت نہیں ہوگی. دلیل اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک, آپ نے فرمایا اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان, فلا صوم الا عن رمضان, کہ جب شعبان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا, نہیں رکھا جا سکتا. لہذا اگر کسی انسان نے رمضان میں نفل کی نیت سے روزہ رکھ لیا یا کسی دوسرے واجب کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو جس کی نیت کی ہے وہ روزہ نہیں ہوگا بلکہ فرض روزہ ہی ادا ہوگا, فرض روزہ ہی ادا ہوگا, فرض روزہ ہی ادا ہوگا. دیکھیے اور ایسے ہی ماقبل کی قسم میں آپ نے پڑھا نماز والی میں کہ وہاں پر تعیین نیت شرط ہے, تعیین نیت شرط ہے, لیکن اس صورت میں چونکہ یہ معیار ہوتا ہے اور دوسرے کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی اس لیے یہاں پر تعیین نیت شرط نہیں ہوگی. یعنی یہ کہنا کہ میں کل کا فرض روزہ رکھوں گا, فرض روزہ رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا, یہ تعیین ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعیین نماز میں اس وجہ سے تھی کہ نماز کا جو وقت ہے وہ نماز کے لیے ظرف ہے, اور پڑھا بیٹا آپ نے ظرف کے اندر غیر کے لیے بھی صلاحیت ہوتی ہے, غیر کے لیے بھی صلاحیت ہوتی ہے. تو اس میں تو احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے دوسری نمازوں کو پڑھتا ہو تو مزاحم کے ہونے کی وجہ سے وہاں پر تعیین نیت کا حکم تھا. لیکن یہ وقت روزے کے لیے چونکہ معیار ہے, غیر کی میں گنجائش اور احتمال ہے ہی نہیں تو وہ مزاحم یہاں پر منتفی ہے. جب منتفی ہے تو یہاں پر تعیین نیت کی شرط نہیں ہے, تعیین نیت. البتہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ تعیین نیت روزے میں بھی ضروری ہے, اور یہ قیاس کرتے ہیں نماز پر کہ جیسے وہ ایک فرض ہے اور اس میں تعیین نیت کی شرط ہے ویسے روزے میں بھی تعیین نیت ضروری ہوگی. اور امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ اصل نیت کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے, اصل نیت کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں پر تعیین اللہ کی جانب سے پالی گئی ہے. امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ تعیین نیت شرط ہے, یعنی یہ کہنا کہ رمضان کا فرض روزہ رکھتا ہوں یہ تعیین ضروری ہے. اور امام ظفر کے نزدیک مطلق نیت بھی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ تعیین اللہ کی جانب سے ہے اور یہ دن اللہ نے معین کر دیے ہیں رمضان کے فرض روزے کے لیے. ہمارے علماء احناف کا, امام اعظم کا, امام ابو یوسف وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ تعیین نیت یہ تو شرط نہیں ہے لیکن مطلق نیت یہ ضروری ہے, مطلق نیت یہ ضروری ہے. مطلق نیت یعنی صرف اتنی نیت کرنا کہ روزہ رکھتا ہوں یہ لازم و ضروری ہے, یہ لازم و ضروری ہے, اس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا. تو امام شافعی کے نزدیک تعیین نیت شرط ہے, امام ظفر کے نزدیک اصل نیت بھی شرط نہیں ہے, اور خیر الامور اوسطها, بہتر معاملہ جو ہوتا ہے وہ درمیان والا. اس لیے ہم نے یہ کہا اصل نیت تو ضروری ہے البتہ تعیین نیت ضروری نہیں ہے, اور وجہ اس کی وہی ہے کہ یہاں پر غیر کا احتمال نہیں ہے, وقت ظرف نہیں ہے بلکہ معیار ہے. نماز میں تعیین نیت اس وجہ سے تھی کہ وہاں پر وقت غیر کے لیے احتمال لگتا تھا, اس میں گنجائش تھی. لہذا اب رمضان کا روزہ
مطلق نیت سے ادا ہو جائے گا، مطلق نیت سے. ترجمہ لگا لے پھر آگے آپ فرماتے ثم فرع على كونه معيارا، پھر مصنف نے تفریع کی اس کے معیار ہونے پر. فقال، تو فرمایا فيصير غيره منفيا، تو رمضان کے روزے کا غیر منفی ہوگا، غیر مشروع ہوگا. اي لما كان شهر رمضان معيارا للصوم، یعنی جب رمضان کا مہینہ روزے کے لیے معیار ہے. يصير غیر الفرض منفيا في رمضان، تو فرض کا غیر منفی ہوگا رمضان میں. کما قال علیہ السلام، جیسے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان ولا تشترط نیت التعین، اور اس میں نیت کی تعین کی شرط نہیں لگائی جاتی. بان یقول وہی طور کہ وہ کہے بصوم غد نویت بفرض رمضان، اس کی تعین ضروری نہیں. لأن هذا التعین انما شرع في الصلاة، اس لیے کہ یہ تعین مشروع کی گئی ہے نماز میں. لکون وقت ظرفا، اس کے وقت کے ظرف ہونے کی وجہ سے. صالحا لغیرها ايضا، اور وہ صلاحیت رکھنے والا غیر کی بھی. وهو منتفی ها ہونا، اور وہ یہاں پر یعنی روزے والی صورت میں منتفی ہے. وقال الشافعی رحمهم اللہ، اور امام شافعی نے فرمایا لا بد من تعین نیت، تعین نیت شرط ہے قیاسا علی الصلاۃ، نماز پر قیاس کرتے ہیں. وقال زفر رحمهم اللہ، اور امام زفر نے فرمایا لا حاجت الى اصل النیہ، اصل نیت کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے. لانه متعین بتعین اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالی کی تعین کے ساتھ متعین ہے. وخیر الامور اوسطها، اور بہتر معاملہ درمیان والا ہوتا ہے. وهو فيما قلنا، اور وہ ہے جو ہم نے کہا. فیصاب بمطلق الاسم ومع الخطا فی الوصف، اب یہاں سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ روزہ مطلق نیت سے بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر وصف میں خطا ہو جائے تو اس سے بھی ادا ہو جائے گا. یعنی اگر مطلقاً روزہ رکھنے کی نیت کی اور کہا نویت الصوم، اس سے بھی روزہ ادا ہو جائے گا. اور اگر وصف میں خطا کر دی، بھئی طور کہ اس نے نفل روزے کی نیت کر لی، تو اصل روزے کی تو نیت ہے لیکن وصف میں خطا کر دی کہ نفل کی نیت کر لی ہے، یا واجب آخر کی نیت کر لی، تو اگر وصف میں خطا کر دی تب بھی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا. فیصاب بمطلق الاسم، تو روزہ ادا ہوگا مطلق اسم سے، یعنی صرف صوم کا نام ذکر کیا تب بھی. ومع الخطا فی الوصف، اور وصف میں خطا کے ساتھ. تفریع علی ما سبق، یہ ما سبق پر تفریع ہے. اے فیصاب صوم رمضان، یعنی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا بمطلق اسم صوم، مطلق اسم صوم سے. بأن یقول وہی طور کہ وہ کہے نویت الصوم ومع الخطا فی الوصف ایضا، اور وصف میں خطا کے ساتھ بھی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا. بأن ينوي النفل او واجبا آخر، وہی طور کہ وہ نیت کر لے نفل کی یا واجب آخر. واجب آخر جیسے قضا کا روزہ ہے، نذر کا روزہ ہے. فلا يكون الا عن رمضان، تو روزہ نہیں ہوگا مگر رمضان کا. فرماتے ہیں والمراد بهذا الخطا ضد الثواب، اور اس خطا سے مراد ثواب کی ضد ہے. ثواب کی ضد خطا ہو وصف میں تو اس خطا سے مراد ثواب کی ضد ہے. فإن لا ضد العمد، عمد کی ضد نہیں ہے، یعنی عمد کی ضد جو خطا ہے وہ خطا نہیں ہے، بلکہ ثواب کی ضد جو خطا ہے وہ مراد ہے. کیوں؟ فإن العامد والمخطئ سواء في هذا الحكم، اس لیے کہ اس حکم میں عامد اور مخطئ دونوں برابر ہیں. عامد اور مخطئ یعنی جان بوجھ کر کرنے والا اور خطا کرنے والا، یہ دونوں اس حکم میں برابر ہیں. بات یہاں تک یہ مکمل. الا فی المسافر سے استثناء ذکر فرمایا ہے. فرماتے الا فی المسافر ینوی واجبا آخر، مگر مسافر میں، یعنی اگر مسافر کے علاوہ انسان ہے تب تو اس کا مطلق نیت سے فرض روزہ ہی ادا ہوگا. اور اگر وصف میں خطا کر دی، نفل کی یا واجب آخر کی نیت کر لی، تب بھی اس کا فرض روزہ ہی ادا ہوگا. لیکن اگر اسی سے استثناء، اگر انسان مسافر ہے اور مسافر نے رمضان کے مہینے میں واجب آخر کی نیت کر لی، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسافر نے اگر واجب آخر قضا کی یا کفارے کی یا نذر کے روزے کی نیت کر لی ہے تو جس کی اس نے نیت کی ہے وہی ادا ہوگا، رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا. دلیل اس کی یہ ہے کہ اس مسافر کے ذمے سے ادا ساقط ہے، کیونکہ اس پر روزے رکھنا لازم و ضروری نہیں رہتا، بلکہ سفر کی مشقت کی بنیاد پر اس سے روزے کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے. تو اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو یہ کھائے پیے، چاہے واجب آخر کا روزہ رکھ لے. اس لیے اگر واجب آخر کی اس نے نیت کر لی تو وہی روزہ ہوگا، رمضان کا نہیں. امام صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں، واجب آخر کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو دلیل ہے، جو علت ہے شہود شہر، وہ اس کے حق میں بھی موجود ہے. تو جیسے شہود شہر یہ مقیم کے حق میں پایا جاتا ہے، ایسے مسافر کے حق میں بھی پایا جاتا ہے. ہاں البتہ مسافر کو افطار کرنے کی رخصت جو دی گئی ہے وہ آسانی کی وجہ سے. تو جب اس انسان کو رخصت دی گئی ہے صرف آسانی کی وجہ سے، اور اس نے آسانی کو قبول کیا نہیں، رخصت کو قبول نہیں کیا،
تو اب حکم اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے گا، اور اصل یہی ہے کہ وہی روزہ ادا ہو جو روزہ شریعت کی جانب سے معین ہے۔ لہذا اگر مسافر نے بھی واجب آخر کی نیت کی ہے تب بھی اس کا وہ فرض روزہ ہی ادا ہوگا جو رمضان کا فرض روزہ ہے، ادا روزہ ہے۔ الا فی المسافر، مگر مسافر میں ینوی واجبا آخر، جو واجب آخر کی نیت کرے امام اعظم کے نزدیک، استثناء مقدر، یہ استثناء مقدر، یہ مقدر سے استثناء ہے، ای یصاب رمضان مع الخطا فی الوصف، یعنی ادا ہوگا رمضان کا روزہ وصف میں خطا کے ساتھ، فی حق کل واحد، ہر ایک کے حق میں، الا فی المسافر، مگر مسافر کے حق میں، حال کونہ ینوی فی رمضان واجبا آخر، اس حال میں کہ وہ نیت کر لے رمضان میں واجب آخر کی، واجب آخر کی، کیا واجب آخر؟ من القضاء والکفارہ، قضاء اور کفارہ، فإنه يقع عما نوى، تو وہ واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، لا عن رمضان، نہ کہ رمضان کا امام اعظم کے نزدیک، لأن وجوب الاداء لما سقط في حقه، اس لیے کہ وجوب ادا جب اس کے حق میں ساقط ہے، يتخير بعد ذلك، تو اس کے بعد اختیار ہے اس کو، بین الاکل و بین واجب آخر، کھانے پینے کے درمیان اور واجب آخر کے درمیان، وعندهما، اور صاحبین کے نزدیک، لا يصح، روزہ صحیح نہیں ہوگا واجب آخر کا، لأن شهود الشهر موجود في حقه، اس لیے کہ مہینے کا موجود ہونا یہ اس کے حق میں بھی ہے، کل مقیم، جیسے کہ مقیم کے حق میں، وانما رخص لا بالافطار، ہاں اس کو افطار کرنے کی رخصت دی گئی ہے، للیسر، آسانی کی وجہ سے، فاذا لم يترخص عاد حکمه الى الاصل، تو جب اس نے رخصت کو قبول نہیں کیا تو حکم لوٹ آئے گا اپنی اصل کی جانب، اپنی اصل کی جانب، فلا يقع اما نوى، تو وہ روزہ واقع نہیں ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، بل عن رمضان، بلکہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ تو صاحبین کے نزدیک مسافر بھی اگر واجب آخر کی نیت کر لے تو رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، لیکن امام اعظم یہ فرماتے نہیں، شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کھانے پینے کے درمیان اور واجب آخر کو ادا کرنے کے درمیان، اس لیے اگر یہ واجب آخر کو ترجیح دیتا ہے اور اس کو کرتا ہے تو اس کے لیے کرنے کی اجازت ہوگی، اور رمضان کے روزے کے بعد میں اس پر قضا لازم ہوگی۔ اب بیٹا آگے، اگر مریض انسان ہے، مریض، تو اگر مرض زیادہ ایسا ہے جو جس میں روزہ رکھنا نقصان دیتا ہے تو وہاں پر بھی رخصت ہے، تو مریض کا حکم کیا ہوگا؟ یا مسافر اگر نفل کے روزے کی نیت سے روزہ رکھ لے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ ان دو باتوں کا ذکر آگے ذکر کریں گے، کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے۔